بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سب جھنڈا ہوتا ہے، اس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جس میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں، جس کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہے؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی
کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا اور جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ محمد کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، بس اپنے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ ابھی حدیث کا ترجمہ آپ سن رہے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز و فائدے میں فرماتے ہیں اس حدیث کے اکثر مضامین رسالہ کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہے، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ میں بھی مستثنی کر دیے گئے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ ابھی جو حدیث کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا، رمضان کی فضیلت اور رمضان میں کیا ثواب ملتا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ چند باتیں ایسی ہے کہ جس کو واضح کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ حضرات نے ترجمہ سنا، اس ترجمہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ روزے داروں کے روزے سے خوش ہو کر، تراویح پڑھنے والے کی تراویح سے خوش ہو کر فرشتے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو لوگ ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے پوری امت کو سب کو میں نے مغفرت کر دی، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ مغفرت عامہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب لوگوں کو یہ مغفرت مل جاتی ہے۔ لیکن ابھی آپ نے سنا حدیث میں کہ چند آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغفرت عامہ کے وقت بھی منع کر دیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ حکومت کی لائن سے بھی تم دیکھتے ہو کہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں جو مجرم ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، قید خانے میں ہوتے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں اس کو نہیں آزاد کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے روزے رکھے، یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھی، جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان سب کی مغفرت فرما دی۔ لیکن 4 قسم کے آدمی ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 قسم کے آدمی کو بھی بتایا۔ کتنے بدنصیب ہے وہ آدمی، یہ سوچو پہلے، کتنے بدنصیب ہے وہ آدمی کہ جب عام مغفرت کا وعدہ ہو، عام مغفرت ہو، تو اس وقت بھی ان کی مغفرت نہ ہو اور ان کو روک دیا جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے لوگ جن کی یہ مغفرت نہیں ہوتی ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے لوگوں کے درمیان مجھ میں یہ 4 باتوں میں سے تو کوئی بات نہیں۔ اگر مجھ میں بھی ان 4 باتوں میں سے کوئی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت اونچے گھر کا آدمی ہے، اونچے خاندان کا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کس کا دل صاف ہے، کس کا دل نرم ہے، کس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف جھکتا ہے، کس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے جھکتا ہے، اور کس کے دل میں سرکشی ہے، کس کے دل میں تکبر ہے، کس کے دل میں گناہ کا جذبہ ہے، کون گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو جانتے ہیں اور دل کے اعتبار سے یہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر یہ 4 چیزیں جو ابھی عنقریب ہمارے سامنے آ رہی ہے اگر ہمارے اندر ہیں تو آج ہی اسی وقت ہی ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے اور ان 4 چیزوں میں سے ہمیں نکل جانا چاہیے، تاکہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی جب بھی مغفرت عامہ ہو، عام معافی جس کو کہتے ہیں، عام معافی جو ہوتی ہے اس میں جو آدمی محروم رہ گیا سمجھ لو کہ وہ سب سے بڑا محروم ہی وہ ہے۔ حکومت کی لائن سے عام معافی کا دن ہوتا ہے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے دنوں پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب عام معافی دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ البتہ چند امور قابل غور ہیں جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنا تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے۔ پہلے حدیث میں گزرا تھا رمضان کا جب مہینہ شروع ہوا اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے معافی دینا شروع کیا تو بتایا تھا کہ ان لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر جو مغفرت عامہ فرمائی گئی ہے، جاؤ سب کو معاف، لیکن اس عید کی معافی میں بھی ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، جن میں سے نمبر 1 آپس میں لڑنے والے،
بزرگوں اور دوستوں غور کرو اور دیکھو، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ باپ بیٹا سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں، اور بہن کے بھائی کے ساتھ لڑائی۔ اگر ہمارے اندر ایسی ہے عادت ہے تو فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ تو کہتا ہے کونو عباد اللہ اخوانا، رشتہ دار کے بھائی بھائی نہیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمارا دین تو ایسا ہے، ہماری شریعت تو ایسی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عمل کر کے دکھلا دیا، خود بھوکے مر گئے، خود پیاسے مر گئے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو بھوکے پیاسے نہیں رہنے دیا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی مجھے ایک دم یاد آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ مکہ مکرمہ میں اپنی زمین جائیداد مکان روپے پیسے چیزیں سب چھوڑ کر صرف پہلے کپڑے کے ساتھ کیا مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی دین کے لیے، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ میں جس قسم کے صحابی تھے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 12 نام سنا ہوگا، بڑے مالدار صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے ایک مالدار صحابی نعیم نامی مالدار صحابی کو بھائی بنا دیا۔ وہ مدینہ منورہ کا جو صحابی جو تھے، مالدار جو صحابی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا دیکھو یہ بھائی نہیں ہے، رشتے کا بھائی نہیں ہے، ایک ماں باپ کا لڑکا نہیں ہے، سمجھ میں آنے، ایک مکہ کا ایک مدینے کا ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو بھائی بنا دیا۔ مدینہ والا صحابی کہتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری یہ جائیداد ہے، میرے یہ پیسے ہیں، میری یہ ملکت ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی بنا دیا، آج سے آدھا تیرا اور آدھا میرا، آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ آج ہم لوگ تو اپنے حقیقی بھائی کو، ماں باپ ایک، اپنے حقیقی بھائی کو جو اس کا حق ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت عامہ ہوگی، اس مغفرت عامہ میں ہمارا نمبر لگے گا کیسے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو صرف ملکت میں، زمین میں، روپے میں، پیسے میں آدھا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بخشش دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو میرا بھائی بنا دیا، اس وقت تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے دیکھ لو تمہیں جو پسند ہے مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزر جائے گی، تم اس کے بعد شادی کر لینا۔ اسلام نے جو بھائی چارگی سکھائی، اسلام نے صحابہ نے جو بھائی چارگی کا جو منظر دیا، اس منظر کو آج ہمارے حالات میں دیکھیے کیا۔ آج ہمارے رشتہ داریوں میں بہن کی بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں بنتی، بیٹے کی باپ کے ساتھ نہیں بنتی، رشتہ داریوں میں اتنے قطع تعلق اور اتنا تعلق ٹوٹا ہوا ہے کہ خوشی کے موقع پر تو دور کی بات رہی، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ یہ ہمارے لوگ، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی یہ لوگ مستثنا تھے،
اور جو عید کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے، جن میں آپس کی لڑائی لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والے، باپ کی، ماں کی۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی مت دو، ماں باپ کو گالی مت دو۔ کون سا زمانہ ہے یہ؟ زمانے جاہلیت والا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے کو تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ایجوکیٹڈ، بڑے پڑھے لکھے والوں کا زمانہ ہے آج کل تو، بہت ہی سدھریلا بھણેલા લોકોનો زمانہ છે۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بدبخت ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ یعنی ان کے تصور میں ہی نہیں آیا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو اور وہ تم نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، اس وجہ سے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو چونکہ تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تم بنے ہو، یہ اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دور سے سمجھانا پڑا۔ اور اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کوئی مثال، کوئی واقعہ، کوئی داخلہ ایسے بتانے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو گالی نہیں دی جاتی؟ ایسی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو مارا نہیں جاتا؟ ایسے مثال، ایسے داخلے ہمارے یہاں ہے، ہمارے گجرات میں، ہمارے ہم لوگوں میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بے عزتی برتی جاتی ہے، بے سلوکی کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہے، ماں باپ کی بے عزتی کی جاتی ہے، ماں باپ کو بڈھا بیٹھ یا نہیں ہے یا نہیں، خود ہی سوچ لو۔ جن میں سے آپس کے لڑائی والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے آپس میں لڑائی کر کے، اب تو لڑائی بہت بڑھ چکی، زمین کی جب سے پیسے بڑھ گئے اس کے بعد سے تو اتنی لڑائی بڑھ چکی ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھیں کہ تم نے آپس میں لڑائی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے اپنے آپ کو بچا کر کون سا تیر مار لیا، کون سا کمال کر لیا، کتنی بڑی محرومی حاصل کر لی تم نے، کتنی بڑی نافرمانی حاصل کر لی تم نے۔ ان سے کوئی پوچھے تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کو اٹھا رہے ہو، جبرائیل کی بد دعاؤں کو اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ، مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کیوں اس سے سلام کروں، میں کیوں اس کو جھوکوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، اس کو آنا چاہیے میرے پاس۔ بہت سارے جھگڑے تو صرف اس وجہ سے، مجھے سلام نہیں کیا، مجھے شادی میں دعوت نہیں دی، مجھے یہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں کیا گیا، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے۔ بس ایک بڑا پن میں وہ ساری کیا ہے بڑائی، ایسی بڑائی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے بھی وہ نکل گیا۔ اب بتاؤ وہ کون سا بڑا ہے جو جہنم میں جلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، حضرت شیخ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں، آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے ہی دی، جو تمہارا مقابل ہے آج تم نے اس کو ہرا دیا، تم نہیں بولے،
وہ معافی مانگنے آیا لیکن مانگتا رہا، ہم نے معاف نہیں کیا. ہوتا ہے نا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں. وہ بالکل نہیں، تم نے اس کو زد کر دیا، اس کو ناراض کر دیا، تم کو ذلیل کر دیا. اپنی مونچھ اونچی کر لی، اپنی مونچھ اونچی کر لی. وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ کل کو مر گئے تو مرنے کے ساتھ ہی تمہاری مونچھ اونچی رہے گی یا جہنم میں جلے گی؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا خود واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا. حضرت فرماتے تھے کہ میں اور چچا جان کی مراد ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں اور چچا جان سال میں ایک دن کاندھلا جایا کرتے تھے. دونوں پہلے سے طے کر لیتے تھے. وہ نظام الدین سے آ جاتے تھے، میں سہارنپور سے آ جاتا تھا. لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، رشتہ داری وغیرہ سب حقوق ادا ہوتے تھے. اور ویسے تو پھر میں سہارنپور میں اور حضرت دلی میں دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جب ہم چچا جان کے ساتھ وہاں پہنچتے تھے تو وہ جو مکان جدی دادا کا مکان تھا وہ بھی بتایا کہ وہ مکان کے پاس ہم جا کر بیٹھتے تھے. لوگ آتے تھے خبر لینے کے لیے، رشتے دار تعلق والے، کہ بھائی حضرت آ گئے، مولانا الیاس صاحب آ گئے، تو وہ ملاقات کے لیے آتے تھے. اور ہم بھی جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ہم بھی ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب ہم وہاں جاتے تھے تو پھر وہ معاشرہ کا، رشتہ داروں کا، اپنے سگائی کا تعلق تو تم بھی جانتے ہو کہ نئے تھوڑے ہو، سمجھ میں. وہ سگے والے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے تھے اس کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے گھر مت جانا ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے، اس نے فلاں نے مجھے کہا اس کے پاس نہ جانا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لوگ آ کر اس طریقے سے بتا دیتے کہ اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کے ساتھ نہیں بنتی، تم مت جانا. اور نہ گیا. حضرت فرماتے تھے کہ ہم سب سن لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ملاقات کے لیے نکل جاتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر ایک کے گھر 2-2 منٹ تھوڑی دیر کے لیے جانا، خیریت پوچھنا اور چلے آنا. اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جیسے پارٹیاں پڑ جاتی ہیں نہیں، یہ اس پارٹی کا آدمی، یہ اس پارٹی کا آدمی. حضرت کے خاندانوں میں بھی ایسا ہی، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی تھے، کوئی فرشتے دوڑے تھے، سمجھ میں. تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانی پارٹی کا ہے، یہ فلانی پارٹی کا ہے. بس اس وجہ سے کہا کہ جب کسی کے ہم گئے تو پھر وہاں وہ عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، جواب نہیں دیا. سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دیا، کچھ نہیں. ہم گئے یہاں پر، سلام کیا، بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا تعلق کیا یا نہیں کیا، ہم وہاں سے اٹھ کر آ گئے. اب وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن موبائل تو چل ہی جاتا ہے کہ جو فلانا وہ آیا تھا اس کے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا، سمجھ میں آ گیا نہیں، وہ سارا ہوتا تھا. اب جب ہم آ کر پھر یہاں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کیوں گئے، تمہاری ناک کٹ گئی، نہیں جانا چاہیے تھا نا، اس نے تمہارے ساتھ بات نہیں کی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ کہتا تھا کہ تمہاری ناک کٹ گئی تو میں اپنے ناک کو پسوڑتا تھا یوں، میری تو ناک نہیں کٹی، میری ناک ہے. سمجھ میں آ گیا، میری تو عزت نہیں ہوئی. بہرحال اخیر میں پھر خلاصہ یہ کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا. ہم تو چھوٹے بن کر ہم نے تو جا کر ان کو جھک دیا، سلام کر لیا. ہمارا کام تو پورا ہو گیا. اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے ہمارا درجہ اونچا ہو گیا، لوگوں کے سامنے ہمارا درجہ نیچا ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہی حال آج کل ہمارا بھی. آج ہر جگہ پر تو نہیں، بلکہ بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ جب یہ حدیث بخاری وغیرہ میں آتی ہے اور ہم پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والے طلباء سے پوچھتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا. میں نے کہا تمہارا باپ کا تقسیم کرنا ہے تمہیں یہاں کچھ؟ یہ ہماری عادت بن گئی ہے، یہ سمجھ میں آیا نہیں. بہرحال دیکھو، ویسے تو معمولی عادت ہے، تیری میرے ساتھ نہیں بنتی، تو تیرے گھر میں میرے گھر، خلاص ہو گئی بات. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت عامہ میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مغفرت عامہ میں، اب ذرا سوچ لو، مغفرت عامہ میں اگر مغفرت نہ ہو اور وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ معاف کر معاف کر معاف کر، دعا معاف ہوگا؟ وہ معاف ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں رہے، لیکن اہل علم اہل تقوی اپنے بڑے حضرات وہ اگر تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا ان کی دعا قبول ہوگی؟ ایک ذرا سی بات پر ہم کتنی جگہ سے کٹ گئے۔ ایک بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، معمولی سی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے لڑائی جو ہے یہ صرف دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، ہمیں اس نے نہیں دیا تھا، ہمیں فلانے وقت نہیں دیا تھا، ہمارا کھا گیا، بس اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ اگر یہ ہیں ہمارے اندر، یہاں تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو ہو تو بالکل توبہ کرو اس وجہ سے کہ اللہ کی مغفرت عامہ میں، رمضان کی مغفرت عامہ میں، شب قدر کی مغفرت عامہ میں، عید کی مغفرت عامہ میں سب دعائیں مانگتے رہیں لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ حدیث کا ترجمہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا، میں نے کچھ اپنے جیب سے تو نہیں بتایا، سمجھ میں آ گیا؟ رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنا تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے، افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کا غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبرائیل کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، آج تم نے اپنے مقابل کو ہار دے ہی دی، زک دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنے مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو، حضرت شیخ فرما رہے ہیں اللہ کے واسطے سوچو، سب کو کہہ رہے ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھول بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ گیا نہیں، اب تک لڑتے رہے لیکن اب پتہ چل گیا، سمجھ میں، تو ابھی سے ابھی توبہ کر لو، تمہاری مونچھ نیچی کر لو، تمہاری بے عزتی ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں تمہاری عزت ہوگی۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب مر جاؤ گے پھر توبہ معافی وافی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جب کل حاکم کے سامنے پیشی میں جانا ہے، جہاں نہ عزت کام آئے گی، نہ وجاہت کام آئے گی، نہ مال کی پوچھ ہوگی، نہ کارآمد، نہ مال اور سامان، نہ دولت، نہ جاگیر، نہ بیلنس، نہ مکان، نہ خاندان، نہ کچھ، وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی کہ کیا اعمال لائے، کتنی نیکی کر کے لائے، کتنا بیلنس چھوڑ کر آئے، کتنے کارخانے بنا کر آئے، یہ وہاں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ کتنی نیکیاں لے کر آئے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو ایک بات اور آگے بتا رہے ہیں اور بہت اہم ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی تو ہماری نماز کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی نیکی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، خدا کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ محتاج نہیں ہے، اس وجہ سے کہہ دے گا کہ جاؤ تم تسبیح پڑھے بغیر آئے، تم نے قرآن پڑھے بغیر آئے، نیکیاں کیے بغیر آئے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، میں نہیں پوچھتا۔ ورنہ اگر وہاں کہا جاتا کہ چلو دنیا میں تم نے قرضہ ادا نہیں کیا تھا، یہاں قرضہ ادا کرو، دنیا میں نماز نہیں پڑھی تھی، ساری نماز یہاں قضا کرو پھر تمہیں جنت ملے گی، تو کوئی روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں چلو مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کہے گا کہ میں نے تو معاف کر دیا، لیکن تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے، تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے، تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کا لینا دینا ہے، اس لینے دینے کو نمٹو، پھر آگے دیکھی جائے گی۔ جب تک وہاں سے فارغ نہیں ہوں گے، روایت میں آتا ہے کہ پول صراط پر روکے رکھے جاؤ گے، پہلے جس اپنے بھائی کا حق تمہارے اوپر ہے اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا، اس کی زمین مار دی، اس کے پیسے مار دیے، اس کے بہن کو حق نہیں دیا، وہ سارا نمٹاؤ۔ اور اسی پر میں نے اس روز بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں کے بھی حق اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو کہے گا کہ تو اپنا حق وصول کر لے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو وہ بھی کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب تم مٹی ہو جاؤ، تمہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اس کو دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یاد آ گیا اس وقت بتایا تھا تقریر میں۔ تو یہ حقوق جو ہیں آپس کے، اس وقت تو اللہ معاف کرے ہمارے، لیکن یہ حقوق جب تک صحیح نہیں ہوں گے، حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانو اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلا دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے، چلو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بات تو پوری کر دیں لیکن دعا کا وقت کم رہ جائے گا، دعا کرو انشاءاللہ کل کو اس موضوع کو پورا کریں۔